الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا وخلیلنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ رب العزت کا خطاب ہے، کن سے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے جو اولین اسلام قبول کرنے والے تھے، اولین اسلام کو اپنے سینے سے لگانے والے تھے، اولین آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بڑا اعزاز جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ صحابہ کرام کے سارے گروہ کو بھی عطا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ خاص اس آیت کریمہ میں اعزاز ہے ان کو جو اولین اسلام قبول کرنے والے۔ اور اولین اسلام قبول کرنے والوں میں تین شخصیات کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں جو آپ کے یار غار ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے اہل بیت کے اندر سے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو گویا تین قسم کے لوگ ہیں جو السابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، ایک آپ کے اہل بیت، ایک آپ کے صحابہ، اور تیسرے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات۔ ان تینوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، سورۃ احزاب کے اندر ہے۔ عمومی طور پر آدھی آیت لوگ سناتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک سلسلہ کلام ہے، اس سلسلہ کلام میں اللہ رب العزت مخاطب بناتے ہیں ازواج مطہرات کو۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کا حصہ ہے، اس آیت کے حصے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ سارے کے سارے اس آیت کے ضمن کے اندر شامل ہیں۔ تو گویا جو آل رسول کی عزت، عظمت، مقام، مرتبے کو بیان کرے گا اس کو پوری آیت پڑھنی پڑے گی، اس کے ساتھ ازواج مطہرات، ان کا مقام، مرتبہ اور فضیلت وہ بھی اس آیت کے ساتھ ساتھ شامل ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آل رسول اور ہیں، اصحاب رسول اور ہیں۔ یہ آج تقسیم کی جا رہی ہے کہ یہ آل رسول ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں۔ تاریخ میں یہ کبھی جدا جدا نہیں تھے۔ السابقون الاولون میں آپ کے اہل بیت بھی شامل تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل تھی، آپ کے اصحاب بھی شامل تھے۔ مہاجرین میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس کے بعد پھر تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی رہا، یہ اکٹھے رہے۔ اختلاف ضرور ہوا، صحابہ کے درمیان اختلاف ضرور ہوا، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ان کی آپس کے اندر لڑائیاں تھیں جیسے ہماری لڑائیاں، ان کے آپس کے ایسے جھگڑے تھے جیسے ہمارے جھگڑے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے، اس میں خاص طور پر اس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سفر کربلا، ان کی شہادت اور خانوادہ اہل بیت کی قربانیاں اور ان کے مقاصد، ان کا ذکر کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماحول یہ بن گیا ہے، ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب تک اس ماحول کے اندر صحابہ کو جب تک برا بلا نہیں کہا جاتا تو ہمارے شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری مجلس کا مزہ نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری مجلس پوری نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے، شیعہ کی کتابوں کو دیکھا جائے، اہل سنت کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی ایسا اختلاف اور جھگڑا نہیں تھا جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ادنا سا مومن ہو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جو ہر نماز کے اختتام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت نہ ہو، خانوادہ رسول کی محبت نہ ہو؟ اور پھر جو صحابی ہو، پھر صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، پھر عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابی ہو جو یار غار ہو، جن کی صحابیت پر قرآن کریم کی آیات دلیل ہیں اور جن کے فضائل مناقب پر امت کا اجماع ہے، پھر ان کے بارے میں ایسی بیہودہ زبان استعمال کی جائے، ان کے بارے میں ایسی بکواس کی جائے اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک عام مسلمان بھی دوسرے کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کے نام لیوا ہیں، یہ ان کے عاشق ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پیسے کھڑے کرنے کے لیے اور لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ قرآن کریم نے اہل بیت کی محبت کو مجھ پر اور آپ پر لازم کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت کی محبت اللہ نے تم پر لازم کر دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی، فرض کر دی گئی؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد علی المرتضیٰ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں اور فاطمہ ہیں، ان کی محبت کو اللہ نے اہل ایمان پر لازم کر دیا، واجب کر دیا۔ تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر خانوادہ نبوت کی چاہت نہ ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے۔ امام رازی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت ہو، وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آپ نے فرمایا جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے دل میں آل رسول کی محبت ہو، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آپ نے فرمایا جس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت ہو، دنیا سے چلے جائے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آدمی آل رسول کی محبت لے کر دنیا سے جائے، اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، آپ نے ارشاد فرمایا جو آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے، سب سے پہلے ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آ کے اس سے سوال و جواب نہیں کرتے، اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا غور سے سنا، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما یزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا جو آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا،
جنت کی طرف اسے ایسے استقبال سے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے گھر کے اندر استقبال کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ غور سے سنو، جو آدمی آل محمد کی محبت لے کر دل میں لے کر مرے گا، جس وقت اس کو قبر میں ڈالا جائے گا اللہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر کے اندر کھول دیں گے۔ اتنے اعلیٰ فضائل ہوں، اتنے اعلیٰ جن کے مقام ہوں، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ان کی محبت نہ ہو؟ اور جس کے دل کے اندر ان کی محبت ہے وہ دعوے کرنے سے ثابت نہیں ہوگی، وہ عمل سے ثابت ہوگی۔ آپ کی زبان سے پتہ چلے گا کہ آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے کردار سے پتہ چلے گا کہ آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ساری زندگی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ثابت کیا جا سکتا، آپ کے خطبات ہیں نہج البلاغہ کے اندر، ایک لفظ ایک جملہ نہیں ایسا ثابت کیا جا سکتا کہ آپ نے کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کیے ہوں، بالخصوص صحابہ کے بارے میں، ان کو گالی دی ہو، ان کو برا بھلا کہا ہو۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ میں بڑا شیعہ کا ذاکر ہوں، میں بہت بڑا مجتہد ہوں، اور وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، ان کو گالی دے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس کے دل کے اندر حب علی ہے، اس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت ہے؟ کیسے مان لیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب آپ پر حملہ کیا گیا جس سے آپ شہید ہو گئے، آپ کے سر پہ جب تلوار لگی تو اس تلوار سے خون آپ کی داڑھی پہ گرا، آپ کی داڑھی پہ خون گرا۔ یہ جتنے مجلس سے پڑھنے والے ذاکر بکواس کرنے والے، کسی ایک کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں، تم کہتے ہو ہم حسن و حسین فاطمہ والے ہیں، اس سے بڑی بکواس اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم علی والے ہو تو تمہاری زبانوں سے پتہ چلے تم علی والے ہو، حسن و حسین والے ہو تو تمہارے عمل سے پتہ چلے تم حسن و حسین والے ہو۔ صحابہ کو بونکتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں، اور عام لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی کہ 10 محرم کا دن یہ کاروبار کا دن نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن ہے، یہ غم منانے کا دن ہے۔ سارے لوگوں کے کاروبار بند کر دیے، ٹھیک ہے کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم آل رسول کا ذکر کریں گے، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جناب آپ ایک ایک مجلس پڑھنے کے 2-2 لاکھ لے رہے ہیں، آپ نے 4 مجلسوں کا 1 کروڑ روپیہ لیا ہوا ہے، اور آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں گے تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن آپ 2 لاکھ روپے لے کر، آپ 4 لاکھ روپے لے کر ایک ایک مجلس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا یہ کاروبار نہیں ہے، تو آپ کے لیے کیسے حلال ہو گئے یہ پیسے؟ آپ کے لیے یہ سارے کا سارا کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ لوگ کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ سے صحابہ کی محبت کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے اہل بیت کی محبت کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، اہل بیت سے حسن سلوک کرنا، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں، ان کے حقوق کا خیال رکھوں۔ اور آپ نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اور ان کی اولاد کا خصوصی طور پہ خیال رکھو، ان سے خصوصی محبت رکھو، ان سے خصوصی تعلق رکھو۔ یہ آپ نے اعلان کرتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا حلقہ لگا ہوا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا نہیں کہ علی آ گئے ہیں جگہ خالی کر دو، آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ علی کے لیے جگہ کون خالی کرتا ہے۔ آپ کے دائیں ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ آپ یہاں کے بیٹھیے۔ تو آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے، جوہر کی قدر کو جوہری جانتا ہے۔
یہ ان کی آپس میں محبت تھی، یہ ان کا آپس کا تعلق تھا، اور اس طریقے سے ان کا آپس کا رشتہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ بتاؤ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، پل صراط سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی المرتضیٰ پروانہ دیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا پھر غور سے سنو کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ پروانہ صرف اس کو دینا ہے جس کے دل کے اندر ابوبکر کی محبت ہو۔ آج ایک حدیث ہم بڑی زیادہ سنتے ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے، لیکن جب یہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے آپ کبھی اس سے پوچھے تو صحیح اس حدیث کو روایت کس نے کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ ان کا کوئی اختلاف تھا، ان کا کوئی جھگڑا تھا، اور ایسا جھگڑا تھا جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس وقت آپ کی ایک بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اب سیدہ اسماء ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی حج کے دوران میں، جن کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ اب بیوی صدیق اکبر کی ہے اور ان کا تیسرا نکاح علی المرتضیٰ سے ہو رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر ان کی پرورش علی المرتضیٰ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کا اختلاف بڑا تھا، آپ کہتے ہیں ان کا جھگڑا بڑا تھا، اور یہ بات شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے یہ علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ ہم عمومی طور پہ ایک اور بات سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ شیعوں کے 12 امام ہیں۔ وہ شیعوں کے کہاں سے امام ہیں؟ وہ سارے کے سارے اہل بیت جو 12 ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک اولاد ہوئی ہے ایک بیوی سے، ایک بیٹا ہوا ہے محمد بن ابو بکر، اس سے آگے بیٹا ہوا قاسم۔ دوسری طرف دوسری بیوی سے اولاد ہوئی ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن کی آگے بیٹی پیدا ہوئی ہے اسماء۔ قاسم اور اسماء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویوں سے اولاد تھی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ۔ علی المرتضیٰ کے شجرے کی طرف آپ چلے جائیں، حضرت علی المرتضیٰ سے پیدا ہوتے ہیں آپ کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین سے پیدا ہوتے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے تھے امام باقر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ ہمارے پہلے امام ہیں، تو پہلے امام ہیں تو آپ ساتھ یہ بھی تو بتائیں کہ ان کے نکاح کے اندر صدیق اکبر کی بیوی آئی اور صدیق اکبر کے بیٹے کی پرورش علی المرتضیٰ نے کی۔ پہلے امام علی المرتضیٰ، دوسرے امام امام حسین، تیسرے امام حسن، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر۔ امام باقر کا نکاح ہوتا ہے ام فروہ سے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے میں سے، اور ان دونوں کے نکاح سے آگے جتنی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ سارے کے سارے شیعہ کے باقی جو امام ہیں وہ انہی سے شجر نسب چلتا ہے۔ فقہ جعفری جو کہا جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق یہ ام فروہ کے بیٹے ہیں، اور ام فروہ وہ ہیں کہ جن کا شجرہ نسب وہ صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے۔ ام فروہ کے والد ہے قاسم، قاسم کے والد ہے ابو بکر، ابو بکر کے والد ہے صدیق اکبر۔ تو کون سا جھگڑا تھا؟ جہاں جھگڑے ہوں وہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں جھگڑے ہوں وہاں اتنے قریبی مراسم اور تعلقات ہوتے ہیں۔ فقہ جعفری، اب فقہ جعفری جو کہا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ جو تھی، ان کی والدہ کے والد بھی اور والدہ بھی دونوں صدیق اکبر کی لڑی میں سے تھے۔ تو امام جعفر صادق یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ اب وہ اپنے شجرے پہ فخر کریں، وہ اپنی ان رشتہ داریوں پہ فخر کریں، اور تم بکواس کرو اور پھر یہ کہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جس کی زبان ہی مومنوں والی نہیں ہے، جس کی زبان مومن تو چھوڑیں، جس کی زبان ہی شریفوں والی نہیں ہے،
تو وہ کیسے آل رسول کا نام اپنی زبان سے لے سکتا ہے؟ اور پھر آپ محرم الحرام کے ذکر کے اندر آپ سب سے زیادہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 72 افراد شہید ہوئے تھے، 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اب آپ کے ساتھ جو 72 لوگ شہید ہوئے، ان میں جو حضرت علی کے بیٹے تھے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دوسری بیویوں میں سے تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، آپ یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ حضرت حسن مجتبیٰ کے جو بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام طلحہ تھا، آپ یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ آپ یزید ملعون کا نام لے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو بکواس کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا تھا، لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ خانوادہ رسول میں جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے نام کیا کیا تھے، ان کے شجرے کیا کیا تھے، اور ان کی رشتہ داریاں کیا کیا تھیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث طیبہ میں خاص طور پہ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی تو ان سے محبت کی وجہ میں ہوں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، تو وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ تو صحابہ کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ اہل بیت کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ اور ازواج مطہرات کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ جب ساری نسبتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہیں، ان کی وجہ سے ہیں، تو پھر ہم ایک سے پیار کریں اور کہیں نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو کسی شریف آدمی کی زبان کے بھی نہیں ہیں، تو یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، یہ امام زین العابدین وہی ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، بیمار تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، بچے تھے، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین الساجدین بھی کہا جاتا ہے، امام الساجدین بھی کہا جاتا ہے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بکواس کرنے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، کہ کچھ فقراء مہاجرین تھے جنہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، تم ان میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کو جا کے اپنا مسکن بنایا، اپنا شہر بنایا، پھر وہاں انصار تھے، انہوں نے دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دی، تم ان میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر سنو کہ ان کی دعا یہ تھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے دل میں کسی ایمان والے کا کھوٹ نہ ہو۔ کہا اگر تم پہلے دو میں سے نہیں ہو تو تیسرے میں سے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں کھوٹ ہے۔ اور یہ بات سنی کتابوں میں نہیں ہے، شیعہ کتابوں میں، کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور ملا باقر مجلسی جو شیعہ کے بڑے امام ہیں، بڑے معتبر نام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اور سنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آپ کے فضائل تھے، بڑے کمالات تھے، بڑا آپ کا مقام تھا، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر اور علی سے افضل ہوں، اسے میرے پاس لے کر آؤ، یہ وہ بہتان ہے، میں اسے 80 کوڑے ماروں۔ بڑا آپ کا مقام تھا، بڑی آپ کی شان تھی، لیکن آپ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنیٰ بھی گستاخی کرے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو صحابہ پہ بونکتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہم میں سے ہر آدمی استعمال کرتا ہے، بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اور یہ آواز اٹھائیں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. یہ نہ اپنی زبان سے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے، نہ ان کے قول و قرار سے پتہ چلتا ہے. اور اس چیز کا علل اعلان برملا اظہار کریں کہ اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی آپس کی رشتہ داریاں کیا تھی. یہ تو میں نے صرف آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، باقی صحابہ کے شجرے بھی اسی طریقے سے آپس کے اندر وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کریم جب ان سب کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والے؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے. سب سے سچی کتاب جسے لا ریب فیہ کہا گیا وہ قرآن کریم ہے. آپ اٹھائیں قرآن کریم کو، آپ ثابت کریں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا. قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑنا. تو آپ پہلے قرآن کریم کی بات کریں. قرآن کیا ثابت کرتا ہے؟ آپ ثابت کریں قرآن کریم سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں یہ شامل تھے، یہ شامل نہیں تھے. آپ یہ ثابت کریں قرآن کریم سے کہ ان سے آپس کے اندر جھگڑے اختلاف ایسے تھے کہ بس معاملات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے. فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. کتابوں میں تو لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، لیکن قرآن سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے. قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کا معاملہ آپس کے اندر یہ ہے، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپس میں انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. جب قرآن نے یہ گواہی دے دی ہے تو پھر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ الگ الگ تھے، یہ جدا جدا تھے، تو ہم اس کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں؟ اس کی بات سچی ہے یا قرآن کی بات سچی ہے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا حصہ ڈالے.